اگرچہ یہ بات بہت عام ہے کہ ہندو گائے کا گوشت نہیں کھاتے، اور ہندو مذہب میں گائے کے لیے ایک مخصوص نام استعمال ہوتا ہے جسے گاؤ ماتا کہتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے اصل لوجک کیا ہے؟ ہندو گائے کو گاؤ ماتا کیوں کہتے ہیں، اور ہندو مذہب میں گائے کا گوشت کھانے کے بجائے اس کی پوجا کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ گائیں ہندو برادری کی اکثریت کے لیے ایک مقدس جانور ہے۔ مختلف تہواروں کے دنوں میں گائے کی پوجا کی جاتی ہے اور انہیں خوب سجایا جاتا ہے۔ مذہبی تہواروں سے پہلے مندروں سے منسلک لوگ گائے کی پیشانی پر رنگ لگا کر اسے گلیوں محلوں میں لیے پھرتے ہیں اور خیرات اکٹھی کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ بھارت میں ایک رسالہ بھی شائع ہوتا ہے جس کا نام ہے انڈین کاؤ یعنی بھارتی گائیں، اور ایک خیراتی ادارہ یا ٹرسٹ بھی موجود ہے جس کا نام ہے لو فار کاؤ یعنی گائیں سے پیار۔ بھارت کے زیادہ تر ریاستوں میں گائیں کے ذبح ہونے پر پابندی بھی ہے۔ گائیں کے گوشت پر پابندی پر تنقید بھی کی جاتی ہے کیونکہ وہاں گائیں کا گوشت مرغی اور مچھلی سے سستا ہوتا ہے، اور یہ گوشت غریب مسلمانوں، قبائلی لوگوں اور باقی اقلیتوں کی خوراک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ عرصہ پہلے شمالی ریاست اتر پردیش میں ایک 50 سالہ شخص کو لوگوں نے مار مار کر قتل کر دیا تھا، کیونکہ وہاں یہ افواہ پھیلی تھی کہ اس شخص اور اس کے گھر والوں نے گھر میں گائے کا گوشت چھپا رکھا ہے اور یہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہندو مذہب میں گائے کا گوشت کھانے کے بجائے اس کی پوجا کرنا شروع سے نہیں تھا۔ یہ پرانے زمانے کے چند مخصوص مذہبی پیشواؤں کی جانب سے شروع کیا گیا تھا، اور اس کے پیچھے کچھ وجوہات بھی تھی جو ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے۔ آج گائے کی پوجا کرنے والے اور اس کے نام پر انسانوں کی جان لینے والے ہندوؤں کے لیے کسی زمانے میں خود بھی گائے کی جان لینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ پرانے زمانے میں تو ہندوستان میں گائے کا گوشت کھانا ایک بہت معمولی بات تھی۔ لیکن پھر ہندو مذہب کے کچھ مخصوص مذہبی پیشواؤں نے گائے کو نہ صرف مقدس بنایا بلکہ اس کی پوجا بھی کی جانے لگی۔ یہ بات ایک وقت میں دلچسپ اور افسوسناک بھی ہے کہ ہندوؤں نے محض ذاتی وجوہات کی بنا پر نہ صرف گائے کی پوجا شروع کی بلکہ اس کا گوشت کھانے والوں کو قتل کرنے کی حد تک بڑھ گئے۔ پرانے زمانے میں ہندوستان میں گائے کا گوشت کھایا جاتا تھا اور اسے قربانی کے طور پر اپنے مذہبی دیوتاؤں کے سامنے بھی پیش کیا جاتا تھا۔ ہندو مت کے قدیم مذہبی کتابوں میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ گوشت کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو مت کے عقائد میں تبدیلی آتی گئی اور وہی گائے جس کا کبھی گوشت کھایا جاتا تھا اس کی پوجا کی جانے لگی اور اسے ہندو مذہب میں ماں کا درجہ دے کر گاؤ ماتا کہا جانے لگا۔ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی وجہ بنیادی طور پر ذاتی، مالی اور معاشی وجوہات تھی، کیونکہ جب گائے کو مذہبی تہواروں پر ہلاک کرنا، مہمانوں کی خدمت داری کے لیے اس کا گوشت استعمال کرنا اور گائے کا گوشت کھانا مہنگا ثابت ہونے لگا تو آہستہ آہستہ یہ رواج بڑھنے لگا کہ کسی طرح گائے کو ہلاک کرنا گناہ قرار دے دیا جائے، کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان کے لوگ گائے سے دودھ حاصل کرتے تھے، اس کا مکھن استعمال کرتے تھے اور اس کے گوبر سے اپلے بنا کر ایندھن کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا آہستہ آہستہ انہیں احساس ہونے لگا کہ گائے کو ہلاک کرنا ان کے لیے مالی طور پر نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، اور پھر اس زمانے میں یہ ایک کلچر بھی پیدا ہو چکی تھی کہ زندہ گائے کو مذہبی پیشواؤں کے لیے تحفے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اور وہ جو مذہبی پیشوا تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ گائے کو ہلاک کرنے کا رواج زیادہ پھیلے، لہٰذا انہوں نے مذہبی طور پر یہ بات پھیلائی کہ گائے کو ہلاک کرنا گناہ کی بات ہے اور ہندو مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لہٰذا پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گائے کی پوجا کی جانے لگی اور اس کو گاؤں ماتا کہہ کر ماں کا درجہ دے دیا گیا۔